ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک اور محنتی آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد غریب ضرور تھا مگر دل سے امیر تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ احمد کا پیشہ لکڑیاں کاٹنا تھا۔ وہ صبح سویرے جنگل جاتا، لکڑیاں جمع کرتا اور شام کو بازار میں بیچ دیتا۔ اسی آمدنی سے وہ اپنے گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ زندگی سادہ تھی مگر دل مطمئن تھا۔ ایک دن احمد جنگل میں گیا۔ بہت گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے مگر اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ دوپہر کے وقت وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر دریا کے کنارے پر پڑی۔ ایک چھوٹا سا تھیلا بہتا ہوا آ رہا تھا۔ احمد بھاگ کر گیا اور تھیلا پکڑ لیا۔ جب کھولا تو اندر سونے کے سکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دل میں بولا، شاید آج اللہ نے میری قسمت بدل دی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تھیلا اٹھا کر گاؤں کی طرف بڑھنے لگا، دریا کے پار سے شور بلند ہوا۔ چند سپاہی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے کپڑے شاہی دربار کے لگ رہے تھے۔ ایک سپاہی چلایا، وہیں چور ہے، تھیلا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ احمد کے قدم رک گئے۔ اس نے 1000 بار سمجھانے کی کوشش کی، میں نے یہ دریا سے نکالا ہے، چوری نہیں کی۔ لیکن سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ رات بھر وہ روتا رہا، دل میں کہا، یا اللہ، میں تو تیرے نام پر محنت کرنے والا بندہ ہوں، یہ سزا کیوں؟ میں نے تو صرف تیرے دیے ہوئے رزق کو اٹھایا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ احمد نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بس ایک ہی دعا کرتا، اے اللہ، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، تو میرا حال دیکھ رہا ہے۔ ایک دن بادشاہ کا مشیر قید خانے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی تھیلا تھا۔ مشیر نے حیران لہجے میں کہا، یہ تھیلا اصل میں شاہی خزانے کا تھا، مگر بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو اسے واپس کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا تم بے قصور ہو۔ احمد خاموش رہا۔ مشیر نے کہا، چلو تمہیں بادشاہ کے دربار میں لے چلتے ہیں۔ دربار میں پہنچ کر بادشاہ نے احمد سے پوچھا، تم نے تھیلا کہاں پایا تھا؟ احمد نے سچ بتایا کہ وہ دریا سے بہتا ہوا آیا تھا۔ بادشاہ مسکرا دیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے چند سپاہی خزانے کے ساتھ دریا پار کر رہے تھے مگر ان کی کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے، صرف خزانہ بہہ گیا۔ تمہارے پکڑے جانے کے بعد ہم نے ان سپاہیوں کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا وہ خود چور تھے اور خزانہ چرا کر بھاگ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم اس دن پکڑے نہ جاتے تو شاید ہم اصل مجرموں تک نہ پہنچتے۔ تمہارا قید میں جانا تمہاری بدقسمتی نہیں بلکہ تمہاری عزت کی حفاظت تھی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے تیرے فیصلے پر شک کیا مگر آج سمجھ گیا ہوں کہ تیری تاخیر میں بھی خیر ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، لیکن اصل میں وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔